نے وہ کسی ایئرپورٹ کے اوپر کسی ایک فیمیل خاتون کو انٹرویو دے دیا، ٹھیک ہے جی، اس کے جو اب آپ دیکھیں وہ جو تصویریں چڑھی ہوئی ہیں، نیچے گانوں کے شعر لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور مجھے تو خیر وہ گانے بھی نہیں آتے، ورنہ میں وہ شعر اگر کسی کو یاد ہے، کسی نے پڑھا تو میں بتا دیں، میں آن کیمرہ سنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، مجھے اب شعر نہیں یاد، میں نے کل پڑھا تھا، میں بھول گیا ہوں. تو وہ جناب تصویریں چڑھائی ہوئی ہیں، اور اب ان کے مریدین کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں، وہ اصل میں انٹرویو لینے آئی تھی. ایک عورت کو انٹرویو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ انٹرویو کے دوران اس کی طرف دیکھ رہے تھے. سر ہم نے آج سے 5-6 سال پہلے نعمان علی خان اور مفتی مینگ کو یہ کہا تھا کہ یہ تم جا کے زنانیوں کے اندر جو درس دیتے ہو نا، اور عورتوں کے اندر بیٹھ کے جو درس و تدریس کا جو تم لوگوں نے تماشا شروع کیا ہے دین کے نام کے اوپر، یہ تمہارے گاٹے فٹ ہوگا. آج دیکھ لیں نعمان علی خان پوری دنیا میں بدنام ہو گیا نا، اس کی جو تصویریں نکلی ہیں، اب وہ ڈان اخبار میں بھی چھپ گئیں، پوری دنیا میں، اب وہ جو مرضی کرتا رہے. عورتوں کے ساتھ انٹریکشن کا انجام یہی ہوتا ہے. صحیح. تو یہ طارق جمیل صاحب نے یہ جو عورت کو انٹرویو دیا ہے، یہ انٹرویو دینا ہی غلط تھا. یہ آپ نے کون سی اسلام کی خدمت کر لی ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے انٹرویو کی امت کو ضرورت ہے، تو سر ان کو اگر ضرورت ہے تو مرد بھیج دیں کوئی. یہ جان بوجھ کے عورتوں کو بھیجتے ہیں تاکہ علماء دین کو بدنام کریں، اور انہوں نے مقصد اچیو کر لیا ہے. اور سر بالکل تسی بھی سن لو، سراج الحق صاحب نے بھی زنانیاں نال سیلفیاں کھچائیاں نے، کالج دی جوان کڑیاں نال. جماعت اسلامی کے جو اس وقت امیر ہیں سراج الحق صاحب، ان کی سیلفیاں باقاعدہ لڑکیوں کے ساتھ چڑھی ہوئی ہیں. یار ایک مذہبی پلیٹ فارم کے بندے کو کیا ضرورت ہے کہ کالج کی جوان لڑکیوں کے ساتھ سیلفیاں بنوائے غیر محرم عورتوں کے ساتھ؟ یہ کون سی دین کی خدمت ہو رہی ہے؟ زین للناس حب الشہوات من النساء، عورت پہلے نمبر پہ ہے فتنہ. میں نے کچھ عرصہ پہلے مجلس نمبر 41 تھی نا آپ کے ساتھ جو ہوئی تھی غلام محی الدین بھائی کے ساتھ، 42، اس کے شروع میں میں نے یہی ایڈریس کیا تھا. انہوں نے پوچھا تھا آپ کی دعوت کی کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے کہا ہم 2 فتنوں کو طلاق دے دی ہے، عورت کا فتنہ اور مال کا فتنہ. اب دنیا کے سارے شیاطین کو چیلنج ہے، اللہ کے فضل سے ان کے 2 ہی راستے تھے، وہ ہم نے بند کر دیا، اور ہم نے یہ قرآن سے سیکھے. زین للناس حب الشہوات، اس کے بعد جتنی چیزیں گنوائی گی وہ دنیا کا مال ہے. جو بندہ چندہ نہ لیتا ہو، ٹھیک ہے جی، ایک پیسے کا روادار نہ ہو اپنی ذات کے اعتبار سے، ٹھیک ہے جی، اور عورتوں کے ساتھ انٹریکشن نہ کرتا ہو، سر شیطان اس میں کہاں سے داخل ہوگا؟ ٹھیک ہے. اب رہ گیا کہ جی تکبر والا معاملہ، وہ ہمارے کیس میں ویسا ہی نہیں ہے. تکبر ان لوگوں کے اندر آتا ہے جن لوگوں نے مشہوری کے بعد کسی سٹیج پہ جانا ہوتا ہے، کوئی میڈلز پہننے ہوتے ہیں، پرائیڈ آف پرفارمنس لینے ہوتے ہیں، لاکھوں کے بجموں سے خطاب کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ لوگ نعرے مار رہے ہوتے ہیں، گاڑیوں میں لوگ جناب قالین بچھا رہے ہوتے ہیں. ہم تو کسی جاتے ہی نہیں، جو آتا ہے اس کو بھی نہیں ملنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ بھائی نہ، اللہ اللہ کرو، کار بہ کے ویڈیو تے دیکھو، انٹریکشن ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ 3 فتنے ہیں. تکبر کا فتنہ تیسرے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ عورت، مال اور تکبر. ان 3 چیزوں سے بچ جائیں، دنیا کے سارے شیطان مل کے دعوت حق کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. جب بھی اسلام میں کسی دائی کی دعوت کو درار ڈالی گئی ہے نا، وہ انہی فتنوں کے ذریعے ڈالی گئی ہے. علماء جو بدنام ہے کس وجہ سے؟ انہی وجہ سے. وہ کہتے جی دیکھو جی پہلے شاگردنی سی تے ہن جناب 16 سال دی کڑی نال ویاہ کر لے مفتی صاحب نے. اچھا جی. پھر وہ دوسرا کہتے ہیں وہ دیکھو جی یہ تے 3 سال پہلے جی یہ سائیکل میں آئے تھے، ہن مفتی صاحب نے ڈرائیور بھی رکھا ہے. کتوں؟ مال کا فتنہ. یہ چیز ہے. تو اس میں پڑھتا یہ علماء سے لوگ جو متنفر ہیں، عورت تو مال کے فتنے کی وجہ سے. اور یہ مطلب طارق جمیل صاحب کو میں کہتا ہوں ٹریپ کیا ان لوگوں نے، یعنی یہ ان کو یہ ختم کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کیا ضرورت ہے؟ آپ کی ویورشپ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، ٹھیک ہے. یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ طارق جمیل صاحب اب جو کام کر رہے ہیں نا وہ میرے گاٹے بھی فٹ ہو رہا ہے. وہ کہنے تسی مل کے آئے ہو. یار میں مل کے آیا کہ یہ مطلب نہیں میں کل کو پرائم منسٹر کو مل کے آتا ہوں، پرائم منسٹر کو الٹے کام کرتا ہے، میرے کھاتے میں پڑ جائیں گے. صحیح. ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کی کہانی ہے جی، فلاں بندے کی فلاں کے ساتھ سیلفی نکل آئی تو وہ بھی دہشت گرد ہو گیا. اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی. وہ تو پھر کسی کو بھی آپ کچھ بنا سکتے ہیں. اس طرح نہ کریں. میں کسی مولوی سے ملوں، اس کے عالم کے اپنے اعمال کا میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، ٹھیک ہے جی. میں اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوں، اور وہ بھی آپ ہائی لائٹ کریں، ہم انشاءاللہ اعلانیہ توبہ کریں گے اللہ کے فضل سے.